بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا آسان لسان القرآن کا 12واں درس ہے، جس میں ہم مرکب ناقص، اس کے اندر ہم نے پچھلی دفعہ مرکب اشاری پڑھے تھے، یعنی اسماء اشارہ جو معرفہ تھے ان کے استعمال کے ساتھ ہم نے مرکبات بنائے تھے۔ تو اصل میں مرکب کو ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب کیا ہے؟ مرکب یعنی الفاظ کا مجموعہ ہے، اور ناقص وہ کہ جس میں بات ابھی مکمل نہ ہو، یعنی الفاظ کا مجموعہ تو ہے لیکن بات مکمل نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے اسماء اشارہ کو یوز کیا، ھذا ذالکا وغیرہ کو، اور ہم نے مرکبات بنائے۔ تو آج ہم مرکب توصیفی، بہت ہی آسان ہے اور آج کا انشاءاللہ بہت مختصر رہنے والا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور ہم شروع میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کیونکہ اللہ رب العزت جب تک آسانی نہ دے، انسان کے لیے آسانی نہیں ہے، اور جس کو اللہ رب العزت آسان کر دے، اللہ رب العزت تمام طرح کے حزن اور تمام طرح کی مصیبتوں سے اللہ رب العزت اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسے نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ ایک مرکب ہے، مرکب مطلب الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن توصیفی ہے، یعنی جس کے اندر وصف یا صفت بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کے اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے کہ ایسا مرکب، یعنی ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت ہو، یعنی اس میں اسماء استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، تو ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے یا اس کی صفت ہے، تو ایسا مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مثالیں لے لیتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے ایک مثال آئی، نیک لڑکا۔ اب یہ دیکھیے دو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، نیک لڑکا، اس میں لڑکا اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے، یعنی ایک جو اسم ہے یعنی نیک، یہ بھی ایک اسم ہے، یعنی صالح نیک کو کہتے ہیں۔ تو نیکی ایک لڑکے کی صفت کے طور پر بیان کی جا رہی ہے، یعنی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے، نیک لڑکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں مرکب توصیفی کی ایک ایگزامپل کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس میں جو نیک ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی صفت ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ جان لیں، کیونکہ ہم اردو میں عام روٹین میں ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، صفت ہم کہتے ہیں، تو جو اصل لفظ ہم عربک میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اصل لفظ جو یہاں پر ہے وہ ہے صفت نہیں ہے بلکہ صفت، تو اس کو ہم روٹین میں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو نیک یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ یہ لڑکے کی صفت ہے۔ تو لڑکا کیا ہے؟ لڑکا اصل میں موصوف ہے۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جناب موصوف، یعنی جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو اصل میں موصوف کہا جاتا ہے۔ تو ایک صفت ہے اور ایک موصوف ہے۔ لڑکا موصوف، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تو لڑکے کی کیونکہ صفت بیان کی جا رہی ہے، کیا صفت ہے؟ کہ وہ نیک ہے، تو یہ نیک جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ تو اس کی چند اور مثالیں، یعنی آپ بھی اپنے دماغ میں لائیں کہ کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سچا مسلمان، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں موصوف کون ہے؟ مسلمان موصوف ہے، اور مسلمان کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ کہ وہ سچا ہے۔ تو ایک صفت ہوئی اور ایک موصوف ہوا، تو مسلمان موصوف اور سچا صفت ہے اس کی۔ اس طرح روزہ دار مسلمان، تو روزہ دار کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور مسلمان یہ موصوف ہے کہ جس کے بارے میں کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اس طرح تیز گاڑی، تو اس میں صفت کون ہے؟ تیز ہونا، یعنی گاڑی کا تیز ہونا جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اور گاڑی یہ ایک موصوف ہے، یعنی جس کی صفت یہ ہے کہ وہ تیز چلتی ہے، تو تیز گاڑی۔ اسی طرح گرم چائے، تو اس میں چائے کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ کہ وہ گرم ہے، گرم چائے، تو چائے موصوف ہوا اور گرم وہ صفت ہوئی۔ تو اس طرح اگر ٹھنڈی چائے ہو تو ٹھنڈی اس کی صفت ہے اور چائے موصوف ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے جیسے دو لفظ میں نے بڑے آسان سی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو نیک لڑکا، سچا مسلمان، اور بے شمار اس کے ایگزامپلز آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم دیکھیے اردو ہم نے جملہ بنایا، تو اردو میں یہ جو صفت ہے وہ پہلے ہے، نیک لڑکا، سچا مسلمان، روزہ دار مسلمان، تیز گاڑی، گرم چائے۔ تو جو صفت ہے وہ ہمیشہ دیکھیے اردو میں پہلے آ رہی ہے، اور یہی اگر ہم انگلش میں بھی دیکھیں تو انگلش میں بھی یہی ایک طریقہ ہے، یہی اسلوب انگلش میں بھی ہے، یعنی جیسے آپ کہیں گے نوبل بوائے یا گڈ بوائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کیا کہیں گے؟ ٹروتھ فل مسلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ فاسٹنگ مسلم، یا اسی طرح فاسٹ کار۔ تو آپ کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ انگلش ہو یا اردو ہو، وہ شروع میں لکھی جا رہی ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان ان سے مختلف ہے. تو ہم نے جو پہلی اہم بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے جب اردو جملے کا ترجمہ عربی میں کرنا ہے، یعنی آپ مشق میں دیکھیں گے جب ہم آپ کو مشق دیں گے یا اس طرح ٹیسٹ آپ کے پاس آئے گا، تو ٹیسٹ کے اندر آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، یا اسی طرح اردو میں ہم عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کریم کی کسی آیت کا، تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ عربی کے اندر یہ الٹی ترتیب ہے. ایسا نہیں ہے کہ صفت پہلے ہو اور موصوف بعد میں ہو. انگلش اور عربی اردو میں سیم تھا، لیکن عربی میں کیا ہے، موصوف پہلے آتا ہے. عربی میں کیا ہوگا، موصوف جو ہے وہ شروع میں چلا جائے گا اور صفت جو ہے وہ بعد میں آئے گی. یعنی موصوف پہلے ہوگا اور صفت بعد میں ہم رکھیں گے. تو عربی میں جملہ جب ہم کنسٹرکٹ کریں گے، جب ہم ایک جملہ بنائیں گے، مرکب بنائیں گے، مرکب توصیفی، تو ہم اس میں کیا کریں گے، موصوف کو پہلے رکھیں گے اور صفت کو اس کے بعد میں رکھیں گے. تو ہماری کچھ اس طرح ترتیب ہوگی کہ موصوف اور صفت کو جمع کرنا ہے ہم نے، موصوف پہلے آئے گا پلس ہم نے صفت لانی ہے، تو اور ہمارے سامنے مرکب توصیفی تیار ہو جائے گا. تو ہم نے جیسے مرکب اشاری میں بھی دیکھا تھا کہ کچھ قواعد ہیں، تو اس میں بھی بہت آسان قاعدہ ہے. وہ قاعدہ کیا ہے، ہاں اس قاعدے کو پڑھنے سے پہلے یہ ایک چیز ہم یاد رکھ لیں، وہ یہ کہ پہلے موصوف کو ہمیں تیار کرنا ہے. پہلے ہم کیا کریں گے، موصوف کو تیار کریں گے. جیسے ہم نے اسم اشاری کیا کیا تھا کہ مشار الیہ کو پہلے تیار کیا تھا اور بعد میں اسم اشارہ ہم لے کے آئے تھے. اس کے مطابق پہلے مشار الیہ کو تیار کیا تھا. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے موصوف کے لیے جو ہے ورڈ کو ڈھونڈ کے اس کو پراپرلی وہ اس کو لے کے آنا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم نے صفت کو لینا ہے. یعنی پہلے موصوف اور بعد میں ہم صفت کو کنسیڈر کریں گے. تو قاعدہ سیکھ لیں، بہت آسان قاعدہ، یعنی اس سے آسان قاعدہ شاید کوئی نہیں ہے. وہ قاعدہ کیا ہے کہ ہم نے صفت جو ہے اس کو، یعنی یہ جو بعد میں صفت آ رہی ہے، اس کو ہم نے موصوف کے برابر کرنا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے. کیونکہ موصوف پہلے آ چکا ہوگا، ہم پہلے موصوف کو کنسٹرکٹ کر لیں گے، اس کو ڈیفائن کر لیں گے، بنا لیں گے. تو اس کے مطابق اس میں اگر وہ واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، اگر وہ مذکر ہے صفت بھی مذکر ہے، اگر وہ مؤنث ہے صفت بھی مؤنث کر دیں گے، اگر وہ جمع ہے تو صفت بھی جمع کر دیں گے. اس طرح اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، اگر یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی اعرابی حالت صفت کی ہو جائے گی. تو یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، موصوف کو تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد صفت کے اوپر وہ تمام چیزیں اپلائی کر دینی ہیں جو موصوف کے اوپر تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا سمپل آسان طریقہ ہے، یعنی اس میں کوئی قواعد یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. معرفہ نکرہ یہ وہ جو آپ کو موصوف میں ملا وہی چیز آپ نے صفت کے اوپر لے کر آنی ہے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. تو جیسے اب مثال لیتے ہیں، اب الولد یہ ہے لڑکا. اب یہاں اس کو ہم نے معرفہ لے لیا ہے، یعنی والدن اصل کیا تھا، والدن مطلب لڑکا. ہم نے کہا الولد، یعنی ہم نے اسے کیا کیا، معرفہ کر لیا، الف لام لگا کر معرف باللام کیا، معرفہ بنا لیا الولد. تو اب کیا ہوگا، صفت کو کیا کریں گے، اس کو بھی ہمیں معرفہ بنانا ہے. نمبر ایک تو یہ نیک کیا عربی کیا، صالح. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا دینا ہے، یعنی اس کو بھی سیم اسی طرح اس کی یعنی جو وسعت ہے، یعنی عرب معرفہ جو یا نکرہ میں سے معرفہ تھا اس کو بھی معرفہ بنا لیں گے. الولد میں کیا ہے، لڑکا ہے، تو ہم صفت جو ہے وہ بھی لڑکا یعنی میل مذکر لے کے آئیں گے. اسی طرح یہ واحد ہے تو ہم صفت بھی واحد لے کر آئیں گے. تو ہم نے کہا الف لام لگا کر صالحن تھا تو ہم نے کیا الصالح. الصالح دیکھیں یہ مذکر بھی ہے، صالحہ ہوتا تو مؤنث ہونا تھا. اسی طرح یہ الولد یعنی ولد اصل میں کیا تھا، والدن، یہ کیا تھا، صالحن. الف لام لگانے سے ہم نے کہا تھا کہ تنوین گر جاتی ہے اور ایک حرکت رہ جاتی ہے. تو الولد، اسی طرح الف لام لگا کے ہم نے الصالح، یعنی دونوں حالت رفع کے اندر ہیں، یعنی دونوں الولد اور صالح کس میں، موصوف اور صفت حالت رفع کے اندر ہیں. یعنی جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی اعرابی حالت ہم نے صفت کی بھی لے کر آنی ہے. دونوں کو یعنی ہر لحاظ سے ایک جیسا کر لینا ہے. تو ہم نے چاروں کی چاروں چیزیں چیک کر لینی ہیں کہ اعرابی حالت میں ایک جیسے ہیں. ہاں جی، یہ رفع میں ہے، یہ بھی رفع کے اندر ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اس کا عدد واحد ہے، اس کا بھی عدد واحد ہے، یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. تو ہم نے دونوں انداز میں، ہر چاروں انداز میں ہم نے ان کو ایک جیسا کر لیا. تو ہمارے پاس بنا الولد الصالح. تو اصل میں یہ تھا الصالح. تو کیونکہ الف لام میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ حمزۃ الوصل ہے، درمیان میں اگر آئے جملے کے تو الف لکھا رہ جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے. لکھا رہے گا، یہاں پہ پڑھیں گے نہیں، دال کو سواد سے جوڑ دیں گے. الولد الصالح یعنی کیا مطلب ہوا، نیک لڑکا. الولد الصالح نیک لڑکا. اسی طرح اگر ہم نے یہ نکرہ لیا ہوتا، یعنی اگر ہو ہمارے پاس والدن نکرہ، تو ہم کیا کریں گے، صالحن کے اوپر بھی یعنی اس کو بھی الف لام ہٹا دیں گے اور اس کو بھی صالحن کر دیں گے، والدن صالحن. ہاں یہاں پر ایک چیز بس یاد رکھیے. اب دیکھیں نیک دونوں کے معنی کیا ہے، نیک لڑکا نیک لڑکا.
تو الولد اور ال نہ لگائیں تو کیا معنی ہے؟ تو معنی میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہوگا کہ کوئی ایک خاص لڑکا، اور یہاں پہ آئے گا کہ کوئی عام لڑکا. لیکن ہم عام ایک مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ہم الف لام لگا کر بات کریں گے تو ہم اس میں کہیں گے جیسے نیک لڑکا ہم نے کہہ دیا. اور جب بھی نکیرہ لے کر آئیں گے تو ہم اس میں ایک کا لفظ اگر بڑھا دیں تو یہ عموماً اس کا معنی صحیح ہو جاتا ہے. جیسے ایک نیک لڑکا، ولد صالح، یعنی ایک نیک لڑکا، یعنی کوئی ایک نیک لڑکا. اصل میں تو یہ ہے کہ کوئی ایک نیک، کیونکہ وہ خاص نہیں ہے، عام ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کوئی ایک نیک لڑکا. اور الولد الصالح کا کیا مطلب ہے؟ نیک لڑکا، یعنی کوئی خاص لڑکے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ خاص وغیرہ لکھنے میں اردو میں ہمیں ضرورت نہیں ہے. لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، اور نہ لکھیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نیک لڑکا الولد الصالح، اور ولد صالح کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی ایک نیک لڑکا، یا پھر ہم اگر لکھ لیں ایک نیک لڑکا تو وہ بھی درست رہے گا. اسی طرح اگر ہم مؤنث کی ایگزامپل اس کے اندر لیں تو البنت، تو اب دیکھیے ہمارے پاس جو موصوف ہے وہ فیمیل ہے. اب تو صالح اگر ہم اسی کا بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ اس صفت کو بھی ہم مؤنث کر دیں گے. البنت الصالحۃ، تو یہاں پر تھا الصالح، تو اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ الصالحۃ. یعنی ہم اس میں علامتی مؤنث اس کو بنا لیا، گولتا لگا کر ہم نے اس کو مؤنث بنا لیا الصالحۃ. تو البنت الصالحۃ یعنی نیک لڑکی. اور اسی طرح اگر ہم اس کو نکرہ لانا چاہیں، یعنی کوئی ایک نیک لڑکی، یا پھر کوئی نیک لڑکی، یا ایک نیک لڑکی، تو کیا کہیں گے؟ بنتن، یعنی الف لام پھر ہٹا دیں گے بنتن. اور یہاں پر بھی الصالحۃ کی بجائے کیا آئے گا؟ صالحۃن، بنتن صالحۃن، کوئی ایک نیک لڑکی یا پھر ایک نیک لڑکی. تو اس طریقے سے ہم اس کا معنی کریں گے. تو بہت ہی آسان ہے، آج کا ٹاپک زبردست قسم کا آسان ہے، تو ہم اس کی تھوڑی سی مشق بس کر لیتے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. تو اس میں ہم حالت رفع، نصب اور جر کے اعتبار سے، تینوں اعتبار سے کچھ چیزیں دیکھ لیں گے، اور بعد میں پھر تھوڑی سی مشق ہم کر لیں گے. تو ہمارے سامنے مثال کے طور پہ ہے ایک سچا مسلمان. تو ہم ایک لگا دینے سے، ہم نے پہلے جیسے ہم نے بات کی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو نکرہ لے کر آئیں گے. ہم معرفہ نہیں لیں گے، ایک کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم نکرہ کو استعمال کریں گے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی ہم ایک کا معنی پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے واحد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، واحد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف نکرہ لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے ایک، کوئی ایک، کسی ایک کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عام کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے. تو ایک سچا مسلمان یعنی کوئی بھی ایک سچا مسلمان. تو اس معنی میں ہم نے اس کو لینا ہے. تو سچا مسلمان، ہم نے کیا کہا تھا؟ مسلمان کون ہے؟ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موصوف کو پہلے لے کر آنا ہے. تو مسلمن، مسلمان. اب سچا مسلمن کے مطابق ہم لے کے آئیں گے چاروں اسم کی حالتوں کے حوالے سے. اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ حالت رفع ہے، تو سچے کی بھی حالت رفع ہوگی. صادقن، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہے، یہ بھی ایک ہے. تو ہر لحاظ سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو وسعت، عدد اور اسی طرح جنس اور اعراب کے اعتبار سے ایک جیسا کر لیا، ایک جیسا دیکھ لیا. مسلمن صادقن، ایک سچا مسلمان. اسی طرح حالت نصب اس کی کیا ہوگی؟ مسلمن کی حالت نصب کیا ہے؟ مسلمن. ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی حالت نصب آتی ہے تو دو زبروں کے ساتھ الف بھی لکھتے ہیں. تو مسلمن، مسلمن ایک سچا مسلمان. مطلب بھی سیم رہے گا، مطلب میں کوئی ڈفرنس نہیں آ رہا، مطلب ایک ہے، لیکن اس کی ڈفرنٹ اعرابی حالتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور آگے ہم انشاءاللہ کچھ لیکچرز کے بعد ہم اعراب ان حالتوں کو کب بدلا جاتا ہے، ان سے کیا میننگ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے. تو ابھی آپ صرف ان کی اعرابی حالتیں بنانا سیکھ لیں کہ کیسے بنتی ہیں. تو آپ پہلے جانتے ہیں کہ حالت رفع میں کیا ہے؟ دو پیش ہیں، جو اگر واحد ہو تو واحد کے اندر دو پیش سے اس کو بناتے ہیں. نصب میں دو زبر اور الف سے، اور جر میں دو زیر سے. مسلمین صادقین، تو ایک سچا مسلمان. اگر دو سچے مسلمان ہوں تو کیا کریں گے؟ تو مسلمون کو دو بنائیں تو کیا کریں گے؟ مسلمانی. سمپل، آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے ایک مسلمان سے دو مسلمان بنائے جاتے ہیں. آنی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مسلمانی، صادی پانی، ٹھیک ہے. اسی طرح حالت نصب جر کیا ہوگی؟ حالت نصب جو ہے دو کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آنی اور عینی. تو مسلمینی، صادی قینی. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے نصب اور جر ایک جیسی رہتی ہے، یعنی جو مثنیٰ کے لیے، یعنی دو کے لیے جو رفع ہے وہ تو ہے آنی، اور نصب اور جر کے عینی، یہ اس کی ساؤنڈز ہیں. مسلمانی، صادقانی. حالت نصب جر کیا ہوگی؟ مسلمینی، صادقینی، مسلمینی، صادقین. اس طرح ہمارے سامنے سچے مسلمان، یعنی اب دو سے زیادہ ہو گئے، جمع ہو گئے.
تو جمع کیا ہے؟ مسلمون کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون. مسلمون. تو صادقون کو بھی جمع ہم اسی طریقے سے کر لیں گے، صادقون. ہم نے دیکھا کہ یہ جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، یہ حالت رفع کے اندر ہے، یہ بھی حالت رفع کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، تو ہر اعتبار سے ہم نے اس کو چیک کر لیا. تو مسلمون صادقون. تو اونا یعنی جمع ہے، جمع کی حالت نصب اور جر کیسے ہوتی ہے؟ اینا، یعنی اس کی ساؤنڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے. مسلمون صادقون، تو حالت نصب کیا ہے؟ مسلمین صادقین، اور حالت جر کیا ہے؟ مسلمین صادقین، ایک جیسا. اب آگے ہم ایگزامپلز کچھ چینج کرتے ہیں. تو ہمارے سامنے ایگزامپل ہے سیاہ قلم یعنی بلیک پین. سیاہ قلم بلیک پین. تو ہم پہلے کیا بنائیں گے؟ یاد رکھیں پہلے کیا کرنا ہے، یہ اردو کو نہیں دیکھنا، ہم نے اردو میں دیکھنا ہے کہ اس میں موصوف کون ہے. تو قلم ہے جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں، صفت کیا ہے؟ سیاہ. تو قلم کو پہلے ہم ٹریٹ کریں گے، تو پہلے قلم لے کے آئیں گے. تو سیاہ قلم. اب یہاں پر ایک لکھا ہوا ہم نے نہیں لکھا ہوا، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر اگر ایک نہیں ہے تو میں نے بتایا تھا ایک ہے تو ہم معرف نکرہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن نکرہ ہم یوز کیا. اور اگر ایک نہیں لکھا ہوا تو ہم اس کو کیا ٹریٹ کریں گے کہ یہ معرفہ ہے. الف لام صاد لگا لیں، کیا کریں گے؟ القلم. تو ویسے کیا تھا؟ قلمن. الف لام لگایا تو قلمن کا دو پیش کی بجائے ایک پیش رہ گیا. تو القلم سیاہ قلم. تو قلم اور سیاہ کی کیا ہے ہمارے پاس؟ یعنی اسود کہتے ہیں، اسود. تو یہاں پر الف لام لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ الاسود. القلم الاسود. القلم الاسود. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا منصرف اور غیر منصرف ہم نے اعراب کی حالتوں میں سے دیکھا تھا کہ الاسود یا پھر اگر اسودو کہیں تو یہ اسودن نہیں ہے کبھی بھی، کیونکہ یہ غیر منصرف تھا. یعنی اسم کی جو تین اعرابی حالتوں میں یہ دو شکلیں ایک تو اختیار کرتا ہے اور دوسرا اس میں تنوین کبھی بھی نہیں آتی، یعنی الاسود الاسودہ الاسودہ ہی آئے گا. تو اگر ہم اس کا حالت نصب اور جر بنائیں تو کیا بنائیں گے؟ القلم القلم الاسودہ الاسودہ. حالت جر میں الاسودی نہیں ہوگا، القلم تو ہو جائے گا. القلم الاسود القلم القلم الاسودہ القلم الاسودہ. یعنی یہاں پر ہم اس کو زبر ہی رکھیں گے، زیر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ہم نے غیر منصرف کی کیٹیگریز پڑھی تھی اور کیٹیگریز میں ہم نے بتایا تھا کہ جو بنیادی رنگ ہیں، جو سارے بنیادی رنگ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ غیر منصرف ہیں. نیلا رومال ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. تو رومال کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے رومال بنائیں گے کیونکہ یہ موصوف ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ نیلا ہے. تو رومال یعنی مندیل. ٹیشو پیپر کو بھی یہی کہتے ہیں، ٹیشو پیپر کے ڈبوں پہ لکھا رہتا ہے. تو رومال مطلب مندیل. تو کیونکہ ایک نہیں ہم نے کہا یعنی نیلا رومال، خاص بات ہو رہی ہے، تو الف لام لگائیں گے. المندیل اور نیلا الازرق. الازرق یہ مذکر ہے، رومال مذکر ہے، تو مذکر شکل کیا ہے؟ ازرق. تو الف لام لگا دیا الازرق، ٹھیک ہے. المندیل الازرق. اسی طرح اگر یہ حالت نصب اور جر میں ہو تو کیا ہوگا؟ المندیل الازرق. اور تیسری حالت کیا ہوگی؟ المندیلی، لیکن الازرق ہی رہے گا کیونکہ یہ یعنی وہی رنگ ہے، بنیادی رنگوں میں سے ایک ہے، سیاہ نیلا پیلا، تو یہ بنیادی رنگ ہے. تو اس میں الاسود اسودہ اسودہ، یعنی تین حالتوں میں دو شکلیں. حالت رفع یعنی اسود ہو گئی اور نصب اور جر کیا ہوگی؟ الاسودہ الاسودہ، وہ سیم رہیں گے. تیسرا ایک اور ہم بناتے ہیں نیلا آسمان. اب آسمان ہے، آسمان کی عربی کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، قرآن کریم میں بے شمار بار پڑھا ہے، سماؤن. تو یہاں پر السماء السماء یہ کیا ہے؟ السماء نیلا یعنی آسمان. السماء الف لام کے ساتھ لگا آسمان. اور نیلا ہم نے دیکھا الازرق. لیکن آسمان آپ جانتے ہیں یہ کون سا تھا؟ یہ سمائی مؤنث ہے. یہ آسمان سمائی مؤنث ہے. دیکھنے میں دیکھیں ہمیں نہیں پتا کیوں، کیونکہ یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، یہ سمائی مؤنث ہے. یعنی سننے میں ہمیں عربوں سے پتا چلا کہ یہ مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں وہ اس آسمان کو. تو السماء اب ازرق کا جو ہم کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کو بھی مؤنث کرنا پڑے گا. ہم نے کہا تھا کہ چاروں حالتوں میں ایک دوسرے کو فالو کریں گے، اسپیشلی یعنی جو صفت ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی. ہم نے موصوف پہلے لکھ لیا، اب صفت کو فالو کرنا پڑے گا. تو الازرق کی بجائے اب کیا آئے گا؟ الزرقاء. تو ازرق کا کیا ہے؟ الزرقاء. یہ ہم نے اس کی حالت کو چینج کر لیا مؤنث کے اندر. تو الازرق مذکر ہے، الزرقاء مؤنث ہے. السماء آسمان، الزرقاء نیلا ہے. آسمان نیلا، نیلا آسمان، نیلا آسمان یہ اس کی صفت ہے اور یہ آسمان اس کا موصوف ہے. اس طرح ایک پیلی گائے، یہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے. ایک پیلی گائے سورۃ البقرہ کے اندر آپ نے
پڑھا ہوگا گائے کا جو قصہ ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، گائے پہلے دیکھیں گے گائے کیا ہے، تو یہاں پر ایک کیونکہ لگا دی تو ہم کیا کہیں گے، بقراتن، بقراتن گائے، اور ایک کا ہم نے کوئی ترجمہ نہیں کرنا، بقراتن یہ نکرہ لانے سے ہی ایک کا معنی پیدا ہو گیا، پیلی، تو پیلی کیا ہے کیونکہ یہ فیمیل ہے، تو جیسے الزرقاء، ازرقو کو ہم نے کہا، تو اسی طرح یہ پیلے کا عربی کیا ہے، اصفر، تو ہم نے اس کا کیا، الصفراء، ہم نے یہاں پر جب ہم نے فیمیل پڑھے تھے، ہم نے جب جنس پڑھی تھی مؤنث بنانا، تو اس کے اندر آپ یہ اگر اس لیکچر کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کس طرح سے مذکر کو مؤنث بنا سکتے ہیں، تو ازرق سے زرقاء بنا، اور اس طرح اصفر سے صفراء بنا، تو کیونکہ یہ بھی نکرہ تھا تو ہم نے اس کو بھی نکرہ لایا۔ اب آپ غور کرتے ہوں گے کہ یہاں پہ بقرۃن ہے، یہاں پہ صفراء نہیں ہے، صفراء ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے بات جیسے اوپر بھی کہی کہ رنگ جو ہیں جنگوں کے نام غیر منصرف ہیں، 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں بدلتے ہیں، اور ان کے آخر میں پہچان میں نے بتائی تھی کہ تنوین نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہے، بقرۃ صفراء، یہاں پہ اگر نسب کہیں تو کیا ہوگا، بقرۃ صفراء، بقرۃ صفراء، یعنی صفراء صفراء صفراء، بقرۃ بقرۃ بقرۃ، یعنی یہ تو 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلے گی بقرۃ، لیکن صفراء یہ 2 شکلیں، صفراء صفراء صفراء، تو اس لحاظ سے ہم اس طریقے سے اس کو بنائیں گے۔ اس طرح ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک محنتی طالب علم، تو طالب علم پہلے کیا ہے، طالبن، سمپل، تو ایک کی وجہ سے نکرہ لے کے آئے، طالبن محنتی، مجتہد یعنی محنت کرنے والا، تو مجتہدن، طالبن مجتہدن ایک محنتی طالب علم۔ اسی طرح ایک ذہین طالبہ، اگر فیمیل لانا ہو تو طالبن کو ہی ہم کیا کریں گے، فیمیل کر لیں گے، تو کیا کہیں گے، طالباتن، طالباتن، اور ذہین کہتے ہیں ذکی کو، ذکی مطلب ذہین، تو ذکیتن فیمیل بنا لیں گے اس کو، طالباتن ذکیتن۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی جملہ بنانا ہے اس کو چیک کریں کہ یہ تمام اس جو اسم کی جو 4 حالتیں ہیں، یعنی عدد کے اعتبار سے دیکھیں واحد، یہ بھی واحد، جنس کے اعتبار سے یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، اس کے بعد کیا ہے آپ کے سامنے وسعت یعنی معرفہ یا نکرہ، تو یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، اور چوتھی چیز اعراب کے اعتبار سے طالبتن، تو یہ بھی ذکیتن، اگر یہ طالبتن ہوتا تو یہ ذکیتن ہوتا، اگر یہ طالبتن ہوتا تو یہ ذکیتن ہوتا، تو ہم 4 اعتبار سے ان کو چیک کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو یعنی کنفرم کرنا ہے کہ اب میں نے صحیح جملہ بنا لیا۔ ہم نے ایک حدیث اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی ایگزامپلز کیا ہیں، تو معروف ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قیامت والے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا کہ سب سے پہلا نام کون ہے، الامام العادل۔ اب دیکھیے یہاں پر الامام العادل کیا ہے، امام یہ تھا لفظ نکرہ، الف لام لگا کر معرفہ بنایا ہوا، امام عادل تو کیا ہوتا، یعنی اور یہ بعض حدیثوں میں امام عادل کے لفظ بھی ہیں، تو یہاں پر الف لام کے ساتھ ہے، بعض میں معرفہ کی بجائے نکرہ کے الفاظ، امام عادل، اور یہاں پر ہے الامام العادل، یعنی کہ الامام العادل، تو الامام مذکر ہے، عادل مذکر ہے، الامام معرفہ ہے، الف لام لگایا، عادل میں بھی الف لام لگایا، مذکر معرفہ بنا لیا۔ اس طرح یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ہر اعتبار سے یعنی ان کو چیک کر لینا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، تو یہاں پر ہی ہمارے سامنے ایک مرکب ناقص کی کنسٹرکشن ہمارے سامنے ہے، یعنی مرکب توصیفی، یعنی عدل کرنے والا امام۔ تو قیامت والے دن جن لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہونے والا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سب سے پہلے شخص جس کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عادل امام ہے، اور عادل امام سے مراد صرف کوئی حکمران کی بات نہیں ہے، یہ گھر میں آپ گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گورنر بھی ہو سکتا ہے، کوئی میئر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی امام ہے یہاں پر ان سے مراد ہے۔ تو جتنے بھی عادل امام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کو سایہ نصیب ہوگا، اتنے سخت دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ جس جس جگہ پر ہمیں امامت کا اللہ نے ہمیں یہ فرضیہ دیا ہوا ہے، وہاں پر ہم عدل کریں۔ اور عدل کیا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے عدل و انصاف، عدل کہتے ہیں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا دینا، اور انصاف کہتے ہیں نصف نصف کرنا، یعنی آدھا آدھا کر کے برابر تقسیم کر دیا۔ لیکن عدل ایسا نہیں ہے کہ برابر تقسیم کے، بلکہ عدل میں آپ نے اس کی حیثیت کے مطابق کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا بنتا ہے، تو یہ عدل ہے، یعنی ایک مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا جب بعض اوقات اولاد میں، اپنی بیویوں میں، اور اپنے رشتہ داروں میں، یعنی جہاں پر بھی آپ کو امامت سونپی گئی ہے،
وہاں پر یہ عدل کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنا سایہ نصیب فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورۃ الحاقہ آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اب یہاں پر دیکھیں جب اللہ رب العزت سور میں پھونکے گا، کیا؟ ایک سور، یعنی اصل میں اللہ حکم دے گا سور میں پھونکنے کا، تو اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ تو نفخۃ یہ کیا ہے؟ موصوف، کیونکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے۔ نفخۃ یعنی پھونک مار، واحدہ ایک، نفخۃ واحدۃ، تو واحدۃ کیا ہے؟ یہ صفت ہے نفخۃ کی، تو یہ مؤنث ہے، واحدۃ بھی مؤنث آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نفخۃ یہ دیکھیں گولتا نے ہمیں بتایا کہ یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے ساتھ مؤنث، واحد کے ساتھ واحد، اسی طرح نفخۃ واحدۃ، اعرابی حالت دونوں کی حالت رفع ہے۔ تو ہم نے ہر اعتبار سے ان کو ایک جیسا دیکھنا ہے، اور دیکھا تو ہمارے سامنے یہ ایک لفظ ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا کہ ایک پھونک۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ النور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ آیت تو آگے لمبی ہے، یہاں پر ہمارے ریلیٹڈ جو لفظ ہے وہ شجرۃ مبارکۃ، یعنی درخت، یہ موصوف ہے، مبارکۃ یہ اس کی صفت ہے، یعنی مبارک درخت۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ مبارک درخت۔ اور مبارک کیا ہے؟ یہ صفت ہے کس کی؟ درخت کی۔ یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث، تو چاروں عربی حالتوں میں ہم اس کو چیک کریں تو سیم نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعض اب مرکبات کو ہم آسانی سے سمجھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں آپ اس کی پریکٹس کریں، خوب اچھی طرح محنت کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔